وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ٹھیک ہے جی، ہم نے آیت نمبر 225 تک واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. القابض اللہ کا نام، گھٹانے والا، تنگ کرنے والا. الباسط اللہ کا نام. یہ دونوں صفاتی نام ہیں. توحید کے اندر جب ہم توحید کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. کتنی؟ تین. نمبر ایک، توحید ربوبیہ، اللہ کو رب ماننا، کہ ہر چیز کا خالق اللہ، مالک اللہ، رب اللہ، پالنہار اللہ. اس میں اللہ کے افعال بھی ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، میں، آپ، زندگی، موت. ٹھیک ہے، اس کو کیا بولتے؟ توحید ربوبیہ. دنیا کا ہر انسان اس کا قائل ہے، ہر آدمی کا یہی عقیدہ ہے. کفار مکہ توحید ربوبیت میں کلیئر تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے پوچھو آسمان و زمین کو کس نے بنایا؟ کہیں گے اللہ. مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. پوری کائنات کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہے توحید ربوبیہ. دوسرا ہے توحید الوہیہ. کیا ہے؟ توحید الوہی. اسی سے الہ ہے، هو المقصود والمطلوب. یہ ہے اصل. تمام انبیاء و رسل دنیا کے اندر جتنے بھی آئے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں، سب کی بنیادی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. وما ارسلنا، قرآن، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ ان لا الہ الا انا فاعبدنی فاعبدون. اللہ الہ الا انا فاعبدون. آپ سے قبل کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کو یہ وحی دے کر بھیجا، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدون، میری عبادت کرو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر رسول بھیجا یہ پیغام دے کر، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو، شیطان سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو. موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کی آیت سورۃ طٰہٰ کی بڑی شدت کے ساتھ، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اِنَّنِي أَنَا اللہ فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں. اننی انا اللہ، تاکید کے ساتھ، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو. تو جتنی قوموں کے ساتھ انبیاء و رسل دعوت ہوئی، مباحثہ ہوا، کس میں ہوا جھگڑا؟ کر الہ میں. اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھو، وہ اللہ کو رب بھی مانتے تھے، وہ اللہ کو الہ بھی مانتے تھے. یہ بھی مزے کی بات بتاؤ، کیا مانتے تھے؟ رب بھی اور الہ بھی. وہ اللہ کو الہ وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، معبود مانتے تھے. کہتے معبود وہی ہے، ما نعبدہم، ان کی عبادت نہیں کر رہے ہم، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. کہتے ہیں مستقل وہی ہے، یہ غیر مستقل ہے، لیکن اللہ نے بٹھائے ہوئے. اعوذ باللہ. الہ، لا الہ الا اللہ. توحید الوہیت میں اگر نقص ہوا، نقص، تو مسئلہ ہے، بھلے میری اور آپ کی سفارش کرنے کے لیے اللہ کا نبی اور خلیل ہی کیوں نہ آ جائے، مسئلہ ہے. کیا ہے مسئلہ ہے؟ حدیث سنو.
ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یلقى ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ، ابراہیم علیہ السلام کی قیامت کے روز اپنے باپ آزر سے ملاقات ہوگی. یلقى ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلی وجہ آزر، وعلی وجہ آزر کے چہرے پر قطرہ، ذلت، رسوائی، سیاہی، وغبرہ، اور گرد و غبار. کون ہے یہ؟ ابراہیم کا باپ. کیا نام ہے؟ آزر. تراشی آزرانہ، بتوں کو تراشتا تھا نا، ایسے ہی. فیقول ابراہیم، میں نے کہا توحید الوہیت میں نقص اور مسئلہ ہو تو گڑبڑ ہو جائے گا، پھنس جائیں گے. اپنی توحید کو کلیئر کریں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں. فیقول ابراہیم، ابراہیم کہیں گے یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار. اور حدیث کی الفاظ یاد رکھو. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جب اللہ کو رب کہہ کر آپ پکارو گے نا، کیا کہہ کر؟ رب کہہ کر، اللہ آپ کی بات سنے گا. مطلوب ہے نا، رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں گے تو کون سی آیات پڑھیں گے؟ سورۃ آل عمران کی آخری. ان میں آپ جاؤ گننا، 5 مرتبہ ربنا آیا ہے. ربنا 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 کہہ کر جب آپ اللہ کو پکارتے ہو، اس کی صفت کا واسطہ دے کر اللہ دعا قبول کرتا ہے. ابراہیم کیا کہیں گے؟ یا رب. اللہم بھی ہے قرآن میں جو زیادہ تر دعائیں کس سے شروع ہو رہی ہیں؟ ربنا سے. یا رب انک وعدتنی اللہ تخزنی یوم یبعثون، یہ سورۃ الشعراء کیا تھا، ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت کے روز رسوا مت کرنا. یہ دعا کس نے کی؟ ابراہیم نے سلام اللہ علیہ. ان کو قیامت کی فکر لاحق ہے. کیا کہہ رہے؟ ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ لمبی آیات. یا رب، میرے رب، میرے پالنہار، انک وعدتنی اللہ تخزنی یوم یبعثون، تو نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا تو مجھے قیامت کے دن رسوائی یا شرمندہ نہیں کرے گا. فأی خزی اخزی من ابی العبد، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کا کیا حال ہے. فأی خزی اخزا من ابی الابعد، یہ میرا باپ جس کے چہرے پر قطرہ ہے، غبرہ ہے، ذلت اور رسوائی، اس سے بڑھ کر بھی کوئی رسوائی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کیا کہے گا؟ فیقول اللہ تعالی، سفارش کون کر رہے ہیں؟ خلیل. قرآن نے جس کی سند دی ہے، قرآن نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ ابراہیم جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. قرآن نے اس کی سند دی ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے اللہ کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا، وفا کر دی. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، سورۃ النجم. وہ ابراہیم جس کے بارے میں پیغمبر کو کہا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کے دین پہ چلو، اس کے نقش قدم پہ چلو. سفارش کر رہے ہیں اللہ کے ہاں. کس کی؟ باپ کی. کیا کہہ رہے ہیں؟ انک وعدتنی اللہ تخزنی یوم یبعثون فأی خزی اخزا من ابی الابعد، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ فیقول اللہ تعالی، اللہ جواب دے گا ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، یہ میرا طے شدہ فیصلہ ہے، کافر جنت میں نہیں جا سکتا. سفارش کرنے والا کوئی بھی کہاں جاؤ گے؟ میں اپنے قدموں کو دیکھو. ابراہیم علیہ السلام اپنے قدم کو دیکھیں گے، اللہ آزر کو بچھو کی شکل بنا دے گا. کس کی؟ بچھو. اور وہ لوگوں کے قدموں کے بیچ سے ہوتا ہوا تا یلقیا فی النار، سیدھا جہنم کے اندر. یاد رکھنا، توحید الوہیہ، نو کمپرومائز. توحید ربوبیہ 1، الوہیہ 2. تیسرے نمبر پر توحید اسماء و صفات. آپ بیٹھ جائیں، کرسی پر بیٹھ جائیں آپ. توحید اسماء و صفات، اس سے مجھے یک بجوئی ابسط سے بات ہوئی. اسماء کا مطلب اللہ کا نام، صفات کا مطلب صفاتی نام. اللہ کے بنیادی ناموں میں سے کون کون سے نام ہیں؟ 2 جی بتائیے. 2 بنیادی نام ہیں اللہ کے، الحی، القیوم. اور اللہ بھی ہے اور رحمان بھی ہے. اللہ الرحمن، الحی، القیوم.
قرآن کہتا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. تو الحی القیوم، الحی کا مطلب الذی لا یموت لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. الحی کا مطلب مدبر الامور، معاملات کی تدبیر کرتا ہے. سورۃ الف لام میم تنزیل السجدہ پارہ 21 فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر آسمان تک معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اکیلا اللہ. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک معاملات کی تدبیر فرماتا ہے. الحی. دوسرا کیا ہے؟ القیوم، خود بھی قائم بالذات ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھا ہوا اس نے. ان دو نام کو ایک طرف کرو، ان دو کو، یہ اللہ کو بھی اللہ الحی القیوم کو ایک طرف کرو، دیگر جتنے بھی پیچھے آپ کے 66 9 جو 99 ماہ سے بچیں گے، ان سب کا وجود تب ہوگا جب الحی القیوم ہوگا. تو اللہ الرشید ہے، المتکبر ہے، الغنی ہے، المغنی ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، القہار ہے، الغفار ہے، الوکیل ہے، الجامع ہے، المقسط ہے. لمبے لمبے نام آ گیا جی. یہ تب ہے جب اللہ کیا ہوگا؟ الحی القیوم ہوگا. تو یہ اللہ کے دو بنیادی نام ہیں. تو اس وجہ سے ان کے اندر اسم اعظم بھی ہے اللہ کا، الحی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تو ہمیں مبالغہ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بولتے تھے؟ یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. الحی القیوم. تو اللہ کی تیسری توحید کی صفت، تیسری قسم کی الاسماء والصفات، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات. اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کی صفات کسی کے اندر نہیں. تو یقبض توحید کتنی طرح کی ہوگی جی؟ 3: ربوبیہ، الوہیہ، اسماء و صفات. تو یقبض و یبسط صفت ہے، قابض گھٹانے والا. اللہ رزق کی کمی سے محفوظ فرمائے. واللہ لا اخشی علیکم الفقر. اس حدیث کو غور سے سنو. اللہ کی قسم مجھے تمہارے غریب ہونے کی کوئی پرواہ نہیں. کوئی بات. فقر ابو ذر غفاری مشہور ہے. فقر علی ابن ابی طالب مشہور ہے. فقر کے بارے میں فرمایا اللہ اکبر، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللہ آل محمد کو اتنا ہی رزق دینا بس ان کی سانسیں چل سکے. یہ دنیا میں تو ہم آئے ہیں جنت بنانے کے لیے بابا، ہیں 60-70 سال تو ملا صرف جنت بنانے کے لیے. وہ زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. القیس مین العاقل. القیس کا مطلب العاقل. من دان نفسہ، دان مین حاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، حاسبہ نفسہ. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. دانا محاسبہ کرنا. وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا اس کی تیاری کرتا ہے. یہ کون ہے؟ القیس العاقل، صاحب شعور، کامیاب. والعاجز والمسکین الذي اتبع نفسه هواه ويتمنى على الله تبارک و تعالی التمانی. عاجز کون ہے؟ مفلس اور فقیر کون ہے؟ اس نے ساری زندگی خواہشات کی تکمیل میں گزار دی اور اللہ پر تمنائیں لگا کر اللہ غفور رحیم ہے. اللہ غفور رحیم لمن، کس کے لیے؟ اس کے لیے جو توبہ کرتا ہے. لمن یتوب. یہ فرق ہے. اللہ کی قسم مجھے تمہارے غریب ہونے کا خدشہ نہیں ہے. خدشہ یہ ان یبسط علیکم الدنیا، تمہارے سامنے دنیا کھول دی جائے گی. فتنافستم فیہا، تم اس کے اندر مقابلے کرو گے. تنافس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ کرنا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تنافس. تنافس اچھا بھی ہے، دنیا میں نہیں آخرت میں، قبر اور قیامت کے بارے میں، جنت کے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. تنافس. تو تنافس کرو گے تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے، پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے. جس طرح پچھلے لوگوں نے یہی تنافس کر کر کے اپنے آپ کو ہلاکت سے دوچار کر دیا.
اللہ کی قسم مجھے تمہارے غریب ہونے کا کوئی خدشہ، غربت تانا تھوڑی ہے یار، کیا ہو گیا؟ ہم نے فرمایا بے حسب ابن آدم اکیلا اکیلات یقیمن صلبہ، ابن آدم کو چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے۔ اکیلا چھوٹا سا لقمہ، اکیلات چند لقمے، یقیمن قوام سے جو سیدھا رکھ، صلبہ اس کی پیٹھ۔ اللہ ہمیں رزق کی تنگی سے محفوظ فرمائیے۔ نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ وباسط، اللہ ہے۔ الباسط کون ہے؟ اللہ۔ یرزق من یشاء بغیر حساب والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں تک کیا تھا ہم نے؟ اللہ کے صفاتی نام آپ کو سمجھ آگے آئیے جی۔ ہم نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہر دن جب بندہ صبح کرتا ہے تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اس طرح کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ روکنے والے کے مال کو تنگ کر دے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب سمجھو، یہ بخاری کے اندر ہے، یہ اس بخیل کو کہا جاتا ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا ہی نہیں کرتا۔ ایک بندہ اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے، اس کے ماتحت اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، پوری نہیں کرتا۔ کرتے نا لوگ، ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیسے بدبخت ہوتے ہیں، بیچاری خواتین روتی رہتی ہیں، بچے بے یار و مددگار ہیں، نہیں دیتے۔ تو یہ اس کے بارے میں کہ وہ شخص جو اپنی ضروریات ہیں ماتحت، آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں آپ کی زبان پر کتنی باتیں تھیں؟ دو، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک تو نماز، اور دوسرا جس کے تم باس ہو، جس کے جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کا بڑا خیال رکھنا۔ حدیث کے الفاظ اتنا بولا یہاں تک کہ آپ کی زبان بوجھل ہوگی، اتنا بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں رسول اللہ سے۔ تو اپنی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں کر رہا نا، جو اس کے ماتحت ہیں، جن کی اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، نہیں پورا کر رہا، بخل کر رہا ہے، ان کی حق ادا نہیں کر رہا۔ فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مال جو اکٹھا کر اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے۔ کیا کرے گا مال کو؟ لا خزانۃ فی القبر، قبر میں کباڑ نہیں ہوتا، الماری نہیں ہوتی وہاں پر، کیا کرو؟ تو اس لیے یہ حدیث سمجھ آ گئی۔ اس لیے آپ کے جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ آپ نے فرمایا مہما انفقت، حدیث کے الفاظ نے بخاری کی روایت، مہما انفقت من مالک، مہما انفقت من مالک فہو لک صدقۃ، آپ اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرو گے وہ صدقہ ہے۔ اپنے جسم پر کپڑا پہنو گے نا، اب یہ آپ اپنے لیے اپنا مال استعمال کر رہے ہیں، صدقہ۔ حتی اللقمہ تضع فی امرأتک، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی منہ کے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ابن آدم کا ہر کام صدقہ ہے۔ اللہ مہما انفقت، مہما جو سب، تھوڑا بڑا کم زیادہ، دن رات سال مہینے، جب بھی، انفقت من مالک فہو لک صدقہ۔ یہ کس کو کہا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اور ایک مقام پر کہا سعد آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں عشرہ مبشرہ بنا دیا، بڑے خوبصورت ہو، بڑے مالدار ہو، بڑے خاندان سے تمہارا تعلق ہے، اس وجہ سے تم بڑھیا ہو گئے؟ نہیں، اپنے دماغ سے اس بات کو نکال دو۔ سنو، هل ترزقون وتنصرون الا بدعاء ضعفائکم۔ او بھائی، یہ اللہ جو تمہیں مال کی فراوانیاں دے رہا ہوتا ہے، رزق کی برسات ہو رہی ہوتی ہے تم پر، اور زندگی میں اللہ تمہیں ہر مشکل سے نکالتا ہے، تمہارے ہاتھ پکڑ کے دستگیری کرتا ہے، مدد کرتا ہے، جانتے ہو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا ہے؟ الا بدعاء ضعفائکم، تم کمزوروں کے ساتھ مدد کرتے ہو، وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تمہیں رزق بھی دیتا، اللہ تمہاری مدد بھی کرتا۔ الا بدعاء ضعفائکم، ضعیف، کمزور، اس کی جمع ضعفاء۔ تو ان چیزوں کو دیکھو۔ القابض الباسط والیہ ترجعون، تو اپنی ضرورتوں کو پورا کرو۔ آپ نے ضرور انشاءاللہ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بننا۔ آپ کے جو ماتحت ہیں، جو آپ کے ذمہ دار ہیں، رسپانسبل ہیں، آپ ان کا کام کرو۔ وہ جب پوچھو نا نکاح شادی میں قبول ہے، اتنا اونچا بولتے ہیں پوری مسجد گونجتی ہے، قبول ہے؟ کیا قبول ہے؟ قبول کیا ہے یہ تو بتا۔ قبول یہ اس کی ذمہ داری کرنی ہے، اس کے اہل و عیال کو مجھے پالنا ہے، اس کو میں نے سب کچھ کرنا ہے، جو خود کھانا ہے اس کو کھلانا ہے،
جو خود پہننا ہے اس کو پہنانا ہے، جیسا خود رہنا اس کو ادھر رکھنا ہے، اس کے حق کی زوجیت ادا کرنے ہیں انشاءاللہ۔ کیا کرتا ہے فرشتہ؟ فرشتہ کہتا ہے دیکھو اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور دوسرا کہتے ہیں اللہ روکنے والے کے مال کو، تو اللہم، اب عبارت یوں ہے، اللہم آت منفقا سلفا و آت ممسکا تلفا۔ تلف کرنا اردو کا لفظ ہے نا، تلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضائع کرنا۔ آگے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ یہ ایک پورا واقعہ ہے، آگے بھی آیت پڑھ لیں۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنین۔ اصل میں ہوا یہ تھا، کہتے بنی اسرائیل جو تھی نا، اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تو لوگ رائے حق پر چلتے رہے، پھر وہ آہستہ آہستہ دین حق سے منحرف ہوتے گئے۔ جب نبی آتا نا کسی قوم کے اندر، تازی اس کی دعوت چلتی ہے تو چلتے ہیں لوگ، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ دعوت مٹتی ہے، اس کی جگہ پر خواہشات، اہواء، بدعات، غفلت، شہوت، شرک، یہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی وجہ سے ابن قیم نے لکھا کہ پانچ چیزیں آپ اپنے دل سے نکال دو تو آپ کا قلب سلیم بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ قلب سلیم، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس روز مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، وہ شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آیا۔ کہتے ہیں قلب سلیم کا مطلب صاف ستھرا دل۔ کہتے ہیں دل کی بیماریاں ہیں 5: الشرک والبدعۃ والشہوۃ والغفلۃ والاہواء۔ ہمارے دل جب ان 5 بیماریوں سے پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ قلب سلیم بن جائیں گے۔ شرک سمجھتے ہیں، بدعت، غفلت، پتہ ہی نہیں ہے دین کا، پرواہ ہی نہیں، سوئیں تو سوئیں، کھاتے ہیں تو کھا رہے ہیں، گنگناتے ہیں تو گنگنا رہے ہیں، سفر کرتے ہیں تو سفر کرتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے دین کی، غفلت میں پڑ گئے۔ ہم فی غفلہ ہم لا یؤمنون، بے فکر، آخرت کی فکر، شہوت، دنیا کی لذت لات پڑ گئی ہے، سینمے میں جانا ہی جانا، شراب پینی ہی پینی، بدکاری کرنی کرنی، ٹھیک ہے، دنیا کی لذت اور احوا، دین کے خلاف خواہش۔ دین یہ کہہ رہا ہے، خواہش یہ کہہ رہی ہے کیا کروں گا؟ جو خواہش مانے گی۔ الشرک والبدعۃ والغفلۃ والشہوۃ والاہواء، پاک کریں دلوں کو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، گناہ اس کو 3 الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ کتنے الفاظ سے؟ 3 سے۔ اثم، ذنب، سیئۃ۔ اثم، ذنب، سیئۃ۔ اثم وہ گناہ ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جس کا تعلق دل کے ساتھ۔ مثلا گواہی چھپا دی آپ نے، ٹھیک ہے، حسد، بغض، کینہ، یہ کدھر ہے؟ اس گناہ کے بارے میں یاد رکھنا، یہ کبھی معاف نہیں ہوگا، اس کا محاسبہ ضرور ہوگا۔
قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس نے سچی گواہی کو چھپایا اس نے اپنے دل کو گناہگار کر دیا۔ مل اسم یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر گناہ کسے کہتے ہیں؟ ما حاک فی صدر کا، جو تیرے دل کے اندر کھٹکے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسم، سے کے ساتھ علی بیتے سے اسم، یہ معاف نہیں ہوگا۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یحاسبکم بہ اللہ، چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کا تم سے اکاؤنٹیبلٹی کرے گا۔ اس کے بعد فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس کی مرضی ہے بخش دے، اس کی مرضی ہے تمہیں عذاب دے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اثم۔ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر ہے ذنوب، کیا ہے اس کی واحدہ؟ ذنب جمع ذنوب، یہ وہ گناہ ہے جس کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ بھی ہے، لیکن اس کا تعلق بندے اور خالق کے ساتھ ہے، بندے اور اللہ کے ساتھ۔ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، ٹھیک ہے، جس کو آپ حقوق اللہ کہتے ہیں، یہ بندے اور خالق کا معاملہ ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذنوب۔ اور اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس کی توبہ ہے، چھوڑ دو، اللہ معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑنا، ایک، دوسرا دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ کیا ہے دوبارہ؟ یہ نہیں بولا کروں گا نہیں، عزم یہ کبھی نہیں کروں گا۔ اب ایک بندے نے نہ کرنے کا عزم کر کے گناہ کر دیا، توبہ کی، نہ کرنے کا عزم تھا نہیں کرا، دوبارہ پھر گناہ ہو گیا، اب توبہ کرے گا، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لابد ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ آف کورس ہوگی، انشاءاللہ ہوگی، انسان ہے۔ انکم لو لم تذنبوا، انکم لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون ثم یستغفرون۔ اللہ کی قسم اگر تم گناہ کرنے چھوڑ دو، اللہ تمہیں مٹا کر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے کے آئے جو گناہ کرے اور پھر معافی مانگے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ گناہ کرو نہ، اس حدیث کے اندر استغفار کی اہمیت بتائی گئی۔ اور جو قرآن میں اللہ کے نبی نے فرماتے تھے اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو گناہ کرو نہیں، اس کا مطلب بھائی اس کا دوسرا اینگل دیکھو، اس کے اندر الحث علی الاستغفار، استغفار جو ہے اس پر ترغیب دی جا رہی ہے، استغفار کی، تو اس کا یہ مطلب کبھی بھی یہ شرط نہیں ہے کہ دوبارہ میں نہیں کروں گا، نہیں، نہ کرنے کا عزم۔ تو گناہ ذنب کسے بولتے ہیں جی؟ آپ کا اور کس کا تعلق ہے؟ خالق، مالک ہے۔ تیسرا چیز ہے وہ ہے سیئہ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ سیئہ۔ سیئہ اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق آپ کے اور مخلوق کے درمیان ہے، کالقتل والسرقہ، قتل کر دیا، چوری کر دی، والزنا، بدکاری کر دی، زکوٰۃ نہیں دی۔ اب زکوٰۃ حقوق اللہ نہیں ہے، یاد رکھو، میں نے نماز کی بات کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، چونکہ زکوٰۃ نہیں دو گے تو اس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ کس کے ساتھ ہے؟ آپ نے دوسرے کا حق مار دیا۔ تو سیئہ، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو تعلیم دی ہے وہ اثم اور ذنب کے بارے میں فرمایا جب بھی سیئہ کرو گے تو اس کے پیچھے حسنہ لگاؤ۔ کیا کرے گا؟ جب سیئہ برائی کرو گے، کون سی برائی کا تعلق کس کے ساتھ ہے اس کا؟ اس کے پیچھے کیا لگاؤ؟ حسنہ۔ کیوں؟ قرآن نے پھر ہمیں اصول دیا، قرآن نے اصول یہ دیا ان الحسنات یذہبن السیئات۔ سیئہ کی جمع کیا ہے؟ سیئات۔ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو جب کوئی ایسی گناہ ہو جائے آپ سے، اس وجہ سے میں آپ کو بولتا ہوں، یاد سمجھو میرے بھائیو، میری بہنوں، اس لیے اپنے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر اندر ایک بات ڈالو، عربی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ فرق تو پتہ چلے آپ کو۔ اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس آپ کو نہیں پتہ چلے گا، سب کتابیں لکھی ہوئی ہیں، سب کچھ سمجھ، ہر چیز سامنے ہے۔ ایک امام ہے، اس نے لکھا الکلمہ و اخواتها، کیا نام لکھا کتاب کا؟ الکلمہ و اخواتها۔ یہ تقریباً میرا 11-12 جلدوں پر مشتمل کتاب، عربی زبان۔ اس نے کام یہی کیا ہے،
قرآن مجید کے اندر جو ایک ہی معنی کے لیے مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں نا خوف، خوف سمجھ دینا، خوف، رہب، وجلہ، یہ سب خشیہ، یہ قرآن مجید کے اندر یہ سب خوف کے معنوں میں، لیکن ہر جگہ ہر لفظ کا معنی الگ الگ ہے، ایسی ہر زبان میں ہوتا ہے، ہر زبان میں ہوتا ہے۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا کہ جب بھی سیئہ ہو جائے اس کے پیچھے کیا لگاؤ؟ حسنہ، کیوں؟ تمحوہا، مطلب وہ سیئہ کے پیچھے نیکی لگاؤ کہ اس کو مٹا دے گی، وہ نیکی کیا کرے گی؟ سیئہ کو مٹا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ سب تو ذنبن یا رسول اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ او بھائی کیا گناہ؟ بولا سب تو ذنبن یا رسول اللہ۔ فرمایا بیٹھو، کوئی ایسا گناہ تھا جس پر حد نہیں تھی، یاد رکھو، ہم ان تمام گناہوں کی بات کرتے ہیں جن پر حد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، بس اوقات یہ ذات ذہن میں رکھنا۔ تو فرمایا جب نماز ہوگی، فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اللہ کے نبی پڑھی ہے۔ فرمایا قرآن کا آپ نے فرمان نہیں سنا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو آپ سے کوئی برائی ہو گئی تھی، ہمارے پیچھے نماز پڑھی، اس نماز کی برکات کی وجہ سے اللہ نے اس گناہ کو مٹا دیا۔ کیا سمجھے؟ ہم نے بات کی جب بھی نبی آتے ہیں نا، ان کی دعوت عام ہوتی ہے، تو جب وہ نبی ذرا ٹائم گزر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سنت کی جگہ کیا آتی ہیں؟ بدعات، شہوات، لذتیں، اہوا، شرک، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج دیکھیں نا، آج سے آپ 1400 سال کے پیغمبر خود بتا کے گئے صلی اللہ علیہ، کیا بتایا؟ خیرہم قرنی، بہترین دور میرا دور، میرا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ 3 دور بتائے ہیں، بس 3 دور بتائے۔ اسی سے ہم نے کیا اس کو تقسیم کیا؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ بہترین دور تھا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہی ہوگا، موسیٰ علیہ السلام سے آہستہ آہستہ دین حق سے لوگ منحرف ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے دین میں بدعات ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بتوں کو پوجا شروع کر دیا۔ انبیاء ان کو روکتے رہے لیکن یہ معصیت اور شرک سے باز نہیں آئے، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ یاد رکھو، امت کے اندر جب نبی کا دین اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں رہتا تو دشمنوں کو اس امت پر غالب آنے کے لیے کوئی چیز راستے میں رکاوٹ بنتی نظر نہیں آتی۔ بھلے مسلمان تعداد میں کم ہو، بھلے مسلمان طاقت میں کم ہو، اگر مسلمانوں کی صفوں کے اندر دین موجود ہے، اللہ کی قسم کافر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ آگے ہم پڑھیں گے اسی کے اندر، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی مرتبہ بارہا اللہ نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ عطا کیا ہے، اللہ نے کیا۔ اب کیا ہوا جی؟ جنہوں نے ان کے علاقے ہی چھین لیے، ان کی بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا، ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمویل نبی پیدا ہوئے۔ کیا نام ہے جی؟ شمویل، ایک نبی پیدا ہوئے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا تم مطالبہ تو کر رہے ہو، اب کیا ہوا؟ انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا ہمارے ایک بادشاہ مقرر کریں۔ کہتے ہیں کہ نبی جو تھے شمویل، وہ دعوت دے دے کر بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اب ان کے لیے ٹریول کرنا، سفر کرنا، کمانڈ کرنا، فلاں کرنا مشکل تھا۔ تو قوم نے کیا کہا کہ ان سے بات کی کہ آپ ایک ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو۔ تو اس ترجمہ سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ الم ترا، کیا آپ نے کبھی غور کیا، یہ مخاطب آپ سے بات ہو رہی ہے، کیا آپ نے کبھی غور کیا الی الملا، سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے گزرنے کے بعد کئی عرصے کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی حالت پر کبھی غور کیا؟ آؤ سنو، اذ قالو، جب سارے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا لنبی، ایک نبی کے لیے، لہم جو ان کا تھا، یعنی مراد شمویل، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث، اپوائنٹ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اتھارٹی ہے، نبی کیا ہے؟ اتھارٹی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپوائنٹ کیا۔ یہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں جی نبی کی موجودگی میں کمانڈ کو، بھائی کیا باتیں کر رہے ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کی طرف سرایہ اور لشکروں کو نہیں بھیجا؟ سپہ سالار بنا کر بھیجا ہے۔ تو ابعث کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اپوائنٹ کرنا۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ نبی کے پاس ہے۔
بولے کس کے پاس ہے؟ نبی کے پاس ہے۔ ابعث لنا ملکا، آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو۔ تو یہ کہتے ہیں بادشاہ کے ہوتے ہوئے، نبی کے ہوتے ہوئے بادشاہت کیسی ہوگی؟ یہ ملک بمانا کمانڈر ہے، جو ہمیں نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ لفظ بتا رہا ہے کہ ملک کو کیا کہا یہاں پر؟ کمانڈر کو کیا کہا؟ ملک، بادشاہ، ٹھیک ہے۔ یہ ملک کے لیے بھی یاد رکھے، ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملک۔ میم پر زبر، میم کے نیچے زیر، میم پر پیش، میم پر زبر، ملک، بادشاہ۔ ملک کا مطلب مالکی یوم الدین۔ دوسری قرات کیا ہے؟ بولو، ملکی یوم الدین، بولو ملکی، بولیں گے تو علم آئے گا۔ ملکی یوم الدین، ملک کا مطلب بادشاہ، میم پر پہلے ملک، بادشاہت۔ ملک دودھ نہیں، ملک کا مطلب وہ جن پر وہ بادشاہ ہے ان پر قبضہ اور کنٹرول بھی ہے۔ دنیا میں سارے بادشاہ ملک اور ملک ہیں، ملک کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ایسا کنٹرول ہے ہماری سانسوں کو روکتا ہے، ٹھیک ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ تو ملک کا مطلب بادشاہ، بمانا کمانڈر۔ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ تو قرآن مجید کے اندر الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بظاہر ان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں اس کے معنی سے ہٹا کر اس کو دوسرے معنی میں محمول کرتے ہیں لقرینہ، کسی قرینے کی وجہ سے موجود جو وہاں موجود ہے۔ قرینہ کو انگلش میں آپ بولتے ہیں ہنٹ۔ یہاں ملک کو میں نے کس پر معمول کیا؟ کمانڈر ان چیف پر۔ قرینہ کیا ہے؟ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ تو جنگ بادشاہ نہیں کرائے گا، جنگ کون کرے گا؟ کمانڈر ان چیف۔ آگے بتائے گا اللہ رب العالمین، آپ کو بتاؤں گا کہ ملک سے مراد کمانڈر ہے۔ نقاتل فی سبیل اللہ، قال، اس نبی نے مڑ کے جواباً کہا، بڑے جذباتی ہو کر تو آ رہے ہو، بڑے ہائپر ہو آپ اس وقت، ہم لڑیں گے۔ حل عصیتم، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر جنگ کرنا فرض کر دی گئی، اللہ تو قاتلو، تم لڑو ہی نا۔ اصل میں عبارت یوں ہے، کیسے جائے گا اوپر؟ یہ ایسے جائے گا، یہ والا ایسے نا، ہاں ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ قال، حل عصی، اصل میں یہ قال حل عصیتم اللہ تقاتلوا ان کتب علیکم القتال، یا ترجمے کو عبارت آگے پیچھے کرو، ان کتب علیکم القتال حل عصیتم اللہ تقاتلوا۔ بھائی اس نے کہا حل عصیتم، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر قتال کرنا فرض کر دیا جائے، اللہ تو قاتلو، تم لڑو ہی نا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ قالو، انہوں نے کہا وما لنا، ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل، کہ ہم نہیں لڑیں گے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ جہاں بھی قرآن میں قتال کی بات آئی ہے، فی سبیل اللہ بات آئی۔ قتال اسی کو کہتے ہیں جو فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ فی سبیل اللہ کے اندر دو تین چیزیں آتی ہیں، یاد رکھو۔ فی سبیل اللہ پہلے نمبر پر آتا ہے قتال، یاد رکھنا اس بات کو۔ کیا آتا ہے؟ نمبر دو الحج والعمرہ، قال ابن عباس، الحج والعمرہ فی سبیل اللہ، دو۔ نمبر تین، ہاں بتائیں تیسری کون سی چیز ہے؟ علم، قرآن، جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا سورۃ الفرقان میں، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، پیغمبر علیہ السلام اس قرآن کے ذریعے جہاد کرو، بہت بڑا جہاد۔ آج تو دین کو اگر محفوظ رکھا ہوا تو کس نے؟ مدارس نے، مساجد نے، کچھ نہ کچھ کر کے کسی نہ کسی شکل میں رکھا ہوا ہے، تو اس کے ذریعے بھی جہاد ہو رہے ہیں نا۔ اس کے خلاف دشمن تو چھوڑو، اپنوں کے خلاف جہاد ہو رہے ہیں۔ آپ کہیں بھی کوئی بھی کنسرٹ پروگرام کریں، کوئی آپ کو جناب موسیقی سکھانی ہے، کچھ کرنا ہے، آپ کہیں جگہ لیں، آپ وہاں بلڈنگ تعمیر کریں، گورنمنٹ آپ کے ساتھ مدد کرے گی۔ آپ مسجد و مدرسے کا نام لوگے، آپ پر سختی آ جائے گی۔ تو فی سبیل اللہ میں کتنی چیزیں آ گئی؟ نمبر ایک، نمبر دو حج اور عمرہ، کون کہتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر تین یہ مدارس، یہ تمام علم۔ فرمایا جی
قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، ہم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بال بچوں سے بے دخل کر دیا گیا، مطلب ہمارے گھروں کو چھین لیا گیا، ہمارے علاقوں کو چھین لیا گیا، ہمارے زمینوں پر قبضے کر دیے گئے، اور ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا گیا، کیوں نہیں لڑیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے فی سبیل اللہ میں اگر دشمن نے آپ کی زمین چھینی ہوئی ہے اور آپ کے بیوی بچوں کو غلام بنایا ہوا ہے، اس زمین کو واگزار کروانے میں ان بیوی بچوں کو چھڑانے کا نام بھی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ آف کورس جہاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین جو چھڑائی جا رہی ہے، آپ اس زمین پر بیٹھ کر اللہ کے قانون کو نافذ کرو گے اور کیا کرو گے؟ اصل میں ہم زمین کے لیے نہیں لڑ رہے، کیونکہ ہم اس مقام کے لیے لڑ رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، وہی بات ہوئی بنی اسرائیل ہو اور وعدہ پورا کرے، ایسے کیسے ہو سکتا؟ فلما، پھر جب کتبہ فرض کر دیا گیا علیہم ان پر القتال، تولوا، مکر گئے۔ کون سا جہاد؟ کون سا؟ کہتے ہیں بڑا مشہور ندیم بھائی، کہتے ہیں ایک بندہ جو تھا نا وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، بڑا زبردست فلڈ آیا ہوا تھا، وہ پھنس گیا۔ اس نے بولا اللہ اگر تو نے یہاں سے مجھے نکال دیا تو میں 5 دیگیں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اب لوگوں نے بولا ٹھیک ہے اللہ تمہیں نکالے گا، تم بس اپنی منت پر قائم رہنا۔ اب وہ جو اس ساحل پہ لگا نا، تو اب اس کو جب لگا اس کا پاؤں زمین پہ ٹک گیا تو مکر گیا۔ بولا کون سی دیگیں؟ پیچھے سے ریلا آیا نا، پھر جب بھاگا لے کر کے اس نے بولا کون سی سے مراد نمکین یا میٹھی؟ میں نے یہ نہیں کہا تم سے کون سی دیکھیں کون سی، تو وہ ہے تولو، وہ مڑ گئے سارے کے سارے۔ تولو، کون سا قتال، کون سا جہاد؟ اعوذ باللہ، اللہ قلیلا منہم، سارے کے سارے اپنے عہد سے مکر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے چند کے۔ یہاں یہ ذہن میں رکھو، الا قلیلا منہم ہر دور میں رہے۔ دعا کریں اللہم اجعلنا منہم، الا قلیلا۔ دین اسلام یاد رکھو کثرت تعداد کا محتاج نہیں۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ اپنا دین نافذ کر کے رہے گا یا نہیں رہے گا نا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کہاں؟ غار ثور میں۔ ایسا ہی ہے قرآن کیا کہ الا تنصروہ، اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ خود اس کی مدد کرے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں نے مکہ سے نکال دیا، یہ 2 میں سے دوسرے تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار کے اندر تھے، یقول لصاحبہ، وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے پیغمبر یہ کافر ہمارے دھانے غار کے دھانے پہ کھڑے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا ہمیں پا لے گا۔ فرمایا ما ظنک باللذین، ابو بکر ان 2 آدمیوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، تیسرا ان کا کون ہے؟ اللہ۔ اگر ہم نہیں مدد کریں گے تو اللہ اپنے دین کی خود مدد کرے گا۔ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ۔ اللہ کے نزدیک یاد رکھو تعداد کثرت حجت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک جو عمل کرتی ہے نا، افیکٹ کرنے والی چیز ہے، وہ میرا اور آپ کا اخلاص ہے۔ کیا ہے؟ اخلاص، سنسیریٹی، خلوص نیت۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اللہ اس کا ہاتھ بن جائے گا، پاؤں بن جائے گا، کان بن جائے گا، آنکھ بن جائے گی۔ ایسا حدیثیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اللہ کو کیا چاہیے؟ اخلاص۔ تولوا الا قلیلا منہم، سارے کے سارے مکر گئے سوائے چند کے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اب چونکہ دعوت لے کر گئے تھے نا نبی کے پاس، وہ درخواست لے کر گئے تھے، اب نبی نے ان کی درخواست کو جب منظور کیا تو جواب دیا وقال لهم نبیہم۔ یہاں سنیں بڑی مزے کی باتیں آ رہی ہیں، ان کے نبی نے شمویل نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ کس نے مقرر کیا ہے؟ نسبت کس کی طرف کی انہوں نے؟ اس کا مطلب یہ نبی کی کوئی بھی بات کس کی بات ہوتی ہے؟ یہ ہم کو کئی مرتبہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ آیات کے اندر سے عقائد کو کشیدہ کریں، نکالا کریں۔ نبی نے اس بادشاہ کی اپائنٹمنٹ کو کس کی طرف منسوب کیا؟ اللہ کی طرف۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، قالوا،
پہلا اعتراض انہوں نے کیا کہ انا یکون لہ الملک علینا، انا یہ سوالیہ ہے، کیا ہے؟ استفہام کے لیے آتا ہے، انا کیوں کر، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہت، وہ کیسے کمانڈر بن سکتا ہے، علینا ہم پر، ونحن جبکہ ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملک بادشاہت کے، یہ عہدہ لینے کے، منہ اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے بعد تو مال ہی نہیں ہے۔ اس طرح آج ہمارے عہدہ سب سے بڑا ایم پی ایم این اے کس کو بناتے ہیں جی؟ اس کے پاس مال ہوتا ہے، ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال کی کشادگی نہیں ہے۔ اعتراض کیا کیا؟ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ دلیل کیا دی انہوں نے اپنے حقدار ہونے کی؟ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے۔ جواب سنو، قال، نبی نے مڑ کے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، پہلی بات تو یہ ہے بدبختو، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو میں نے مقرر کیا، اس کو مقرر کس نے کیا؟ یعنی پیچھے آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں نا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا ہزوا۔ یاد کرو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، کیا جواب دیا انہوں نے؟ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ سمعنا واطعنا، آمنا وصدقنا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اتتخذنا ہزوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام ریفرنس کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو۔ وہ جواب کہہ رہے ہیں تم ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہل ہو جاؤں۔ کس بات سے پناہ؟ کہ میں اللہ کے حکم کو مذاق سے تعبیر کروں۔ میں تمہیں اللہ کی آیت سنا رہا ہوں اور تم آگے سے مجھ سے کہہ رہے ہو مذاق کرتے، یعنی ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ کس پر حملہ کیا انہوں نے؟ اللہ پر کیا۔ یہاں وہی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا دیکھو پہلی بات تو یہ ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم، اسی سے لفظ مصطفیٰ ہے۔ استفاء کا مطلب چوز کرنا، منتخب کرنا، چننا، انتخاب کرنا۔ اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے تم پر، اور تم نے دلیل کیا دی؟ تم نے دلیل کیا دی؟ کسی پاس مال نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کمانڈر اس لیے بنایا ہے کہ ہماری نگاہ میں وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اس کو اضافہ دے رکھا ہے، بستہ کشادگی، فی العلم، جس سیٹ پر ہم اس کو بٹھا رہے ہیں وہ اس کے رموز، اس کی پیچیدگیاں اور کمانڈ کے تمام تر اصول سے واقف ہے۔ قرآن نے سمپل سا اصول ہم کو دے دیا ہے، جس آدمی کو عہدہ، منصب اور کرسی دو، اگر وہ اس عہدے اور منصب کے لائق ہے تو گڈ، ورنہ وہ کیا ہے؟ وہ نااہل ہے، وہ اس منصب کا اہل نہیں۔ متى تقوم الساعہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب دیکھو تمہارے امور کے ذمہ دار نااہل لوگ ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمپل سا جواب دیا۔ یہاں دیکھو کیا ہوا، انہوں نے کہا وزادہ بسطۃ، اللہ نے اس کو کشادگی فی العلم، یہ ہے ٹیکنیک۔ کیا ہے وہ؟ جو کرسی والا کمانڈ، اس کو میدان کے اندر فوج کو کیسے لڑانا ہے، فوج کو کیسے کمانڈ کرنا ہے، اور کس طرح میدان کے نقشے کو بھانپ کر آپ لڑائیں، اس کو بولتے فی العلم۔ اور دوسرا والجسم، پرسنالٹی بھی ایسی ہے نا الحمدللہ کہ سامنے والا دشمن کا کمانڈر دیکھے گا نا، اس کی ویسے ہی ہوا نکل جائے گی۔ مطلب دشمن کے سامنے آپ جا رہے ہو تو پھونک مارو گے، اڑ جاؤ گے، تو دشمن پر کیا روب آئے گا؟ ٹھیک ہے، اللہ ایمان کا روب ہے الحمدللہ، کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ جا رہے تھے، ایک درخت پر چڑھے نا مسواک اتارنے کے لیے، توڑنے کے لیے، تو ہوا ہوئی تو وہ تیز سے درخت ہلا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، پتلی پتلی، بالکل پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، تو وہ درخت کے ساتھ چمٹ گئے کہ میں گر نہ جاؤں، تو صحابہ ہنسنا شروع ہو گئے۔ فرمایا اتضحکون من دقت ساقہ، تم اس کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو۔ فواللہ لہما اثقل فی المیزان من الاحد، اللہ کی قسم عبداللہ بن مسعود کی دو پتلی پتلی پنڈلیاں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی۔ وزن ایمان کا ہوتا ہے، وزن اخلاص کا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے کیا کہا؟ ایک تو اس کے پاس علم ہے، والجسم سے مراد ہم ترجمہ کر دیں گے پرسنالٹی، کیا کریں گے؟ جسم۔ اور تیسری بات واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا اپنی بادشاہ دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع۔ تو یہاں پر یہ آپ نے پوری بات جو پڑھی ہے وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ بھی کرینہ ہے، ہنٹ ہے کہ یہ ملک سے مراد کمانڈر ہے۔ کیا ہے؟ کمانڈر۔
اچھا یہ بات جب ہوگی واللہ یؤتی ملک من یشاء، اللہ جس کو چاہتا اپنی بادشاہت عطا کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. ٹھیک ہے جی، مان گیا بادشاہ بھی تھا. اگر بادشاہ بھی سے ترجمہ کرو، تھا نبی کے ماتحت. ہدایات کس سے لے رہا تھا؟ نبی سے لے رہا تھا. کمانڈ کون کر رہے تھے؟ نبی. بات سمجھ آ گیا؟ آگے چلیے. وقال لهم نبیہم، یہ سب ان کی بادشاہت پر دلائل دیے جا رہے ہیں. کس کی؟ اس بندے کی. نام کیا تھا ان کا؟ طالوت. قال ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر. نام کیا رکھا اس کا؟ اللہ. طالوت بندہ تھا وہاں پر. فلما فصل طالوت بالجنود، جندی فوجی کو بولتے ہیں، اس کا نام جنود لشکر. ٹھیک ہے، جنود مجندہ، اکٹھے لشکر. فلما پھر بس فصل نکلے، فصل نکلے، طالوت بالجنود لشکر کے ساتھ. پتہ چل گیا جی کہ لشکر کے ساتھ نکلے. قال، تو انہوں نے کہا اپنے لشکر سے، ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم، تمہارا امتحان لینے والا ہے، تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بے نہر، ایک ریور کے ذریعے. سوری، وقال لهم نبیہم، ٹھیک ہے جی. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے کہا، ان آیت ملکی، اب یہ دلیل دی جا رہی ہے ان کی بادشاہت کی. یہاں پہ آئیے. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی شمویل نے کہا، ان بے شک آیا، نشانی، علامت، ملک ہی، اس کی بادشاہت کی ایک یہ بھی ہے، ان یاتیکم، کہ وہ تمہارے پاس لے کر آئے گا، التابوت، صندوق، فیہ، اس میں، سکینہ، سکینت ہوگی. اس آیت کو آیت سکینہ بھی کہتے ہیں. میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اس تابوت میں، و پلس اس صندوق میں، بقیہ، کچھ باقی ماندہ چیزیں ہوں گی، مما، اس میں سے جو تارا کا چھوڑ کے گئے تھے، آل موسیٰ، موسیٰ کے خاندان والے، موسیٰ کی آل، و آل ہارون، اور ہارون کی آل، سلام اللہ علیہما، تحملہ، یہ ہو ضمیر تابوت کی طرف جا رہی ہے، اس تابوت کو اٹھا کر لائیں گے، الملائکہ، فرشتے. ان فی ذالک، بے شک اس تابوت کے لانے آنے میں، لآیہ، نشانی ہے تمہارے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کمانڈر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن. اچھا اس آیت سے ایک بات سمجھو، یہ جو تابوت تھا نا، تابوت کہتے ہیں کہ اس کے اندر فی سکینۃ من رب وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا، موسیٰ علیہ السلام کی نعلین جو کوہ طور پر پہن کر گئے تھے، اور اتارا اللہ فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اور تختیاں، وہ الواح جو ان کو کوہ طور پر ملی تھی، جس کے اندر نسخہ کے اندر لکھی ہوئی تھی ہدایت قوم کے لیے. اور کہتے ہیں ان کے جبہ، ان کے داڑھی اور سر کے بال، یہ بطور تبرک اس صندوق کے اندر موجود تھے. ٹھیک، یہ جو قوم ان پر آ کر اس بنی اسرائیل پر غالب، اس قوم کا نام تھا قوم عمالقہ. کیا نام تھا؟ قوم عمالقہ، عین کے ساتھ، عین میم الف لام قاف ہا، عمالقہ، جس نے بیت المقدس کو بھی قبضہ کر لیا تھا. بڑی آگے باتیں آئیں گی. انہی کے خلاف جہاد کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. پھر یہ قوم دوبارہ غالب آ گئی تھی ان پر کچھ 100 سالوں کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد. اب کیا ہوا، اس قوم نے جب تک بنی اسرائیل اپنے دین پر قائم تھے، کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا تھا. اور بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، جب بھی دشمن کے خلاف جہاد ہوتا تھا نا، اس تابوت کو وہ لے کر جاتے تھے. کہتے کچھ لوگ آگے نا تابوت کو اٹھا کر لے کر چلتے تھے، پوری قوم اس کے پیچھے ہوتی تھی. جب تک تابوت موجود ہوتا تھا تو وہ کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا تھا. قوم نے کہا، دشمن نے کہا، سب سے پہلے ان کا تابوت ان سے چھینو نا، سب سے پہلی بات. جس طرح آج دشمن نے ہم سے پہلے کیا چھینا، ہم سے ہمارا قرآن و سنت چھین لیا. تابوت چھینو. جب تابوت چھن گیا، اب قوم کیا ہوگی، بیٹھ گئی. ان کے اندر وہ جذبہ، وہ جنون، وہ جہاد، وہ قتل، وہ قتال کا شوق، وہ شہادت کا شوق، وہ ختم ہو گیا. اب اس نبی نے کہا کہ اس کی بادشاہت کی دلیل یہ ہے، تمہیں تابوت مل جائے گا. اور وہ تابوت کہاں ہے، اس کو اٹھا کر فرشتے رکھیں گے کہاں؟
اس بادشاہ کے گیٹ پر، دروازے پر۔ اچھا آپ کو معلوم ہے آج یہودی اسی تابوت کی تلاش میں، پتہ آپ کو؟ تابوت سکینہ اس کا نام ہے نا، یہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، اسی کی تلاش میں مل بھی جائے، کیونکہ اب اس تابوت سکینہ کی جگہ کون لے گیا؟ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ یہ قرآن فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے سکینت نازل کی۔ تابوت آج اس کی تلاش میں چل رہے ہیں، یہ مل گیا تھا۔ آل ہارون، آل موسیٰ و آل ہارون، اللہ اکبر۔ اس کو اٹھا کر کون لے کے آئیں گے جی؟ کہتے ہیں کہ جب وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا جسے فرشتے اٹھا لائیں گے، چنانچہ اس تابوت یعنی صندوق کے آ جانے سے بنی اسرائیل کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو، کیونکہ اب ان کو اصل چیز مل گئی نا، جو اس کے جذبات کو سراہتی تھی، ان کے جنون کو، جذبہ جہاد اور شوق شہادت ان کے اندر لے کے آ رہی تھی، وہ کیا تھا؟ صندوق تھا۔ اور طالوت کی سپہ سالاری کو قبول کر لیا کہ آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، اب آپ کی سپہ سالاری میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ جب طالوت، اب یہ بات سمجھ آ گئی، بات یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے چلو۔ فلما، پھر جب فصل، نکلے، طالوت یعنی جو کمانڈر جو تھا، جب وہ نکلا، بالجنود، لشکر کے ساتھ، قال، تو طالوت نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم، تمہیں آزمانے والا ہے، تمہارا امتحان لینے والا ہے، بے نہر، نہر مین دریا، ایک نہر سے، ٹھیک ہے جی۔ فمن شرب منہ، جو شخص اس دریا سے پانی پی لے گا، فلیس منی، وہ میرا فوجی نہیں ہے۔ یہ تمہارا امتحان، اس کو پاس کرنا ہے، یہاں پر سینکشن ہے، پابندی۔ ظاہر سی بات، آپ پیدل سفر کر رہے ہو، گرمی کے ایام ہیں، راستے میں پانی مل گیا، پیاس آپ کو لگی، پیو گے نا؟ اور پھر آپ کو تھا سفر۔ فمن شرب منہ، جو اس ریور سے پیے گا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، میرا فوجی نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اب یہاں کیا لفظ کیا استعمال ہوا؟ یطعمہ۔ طعام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانا، تو پانی کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں قرینہ موجود، ہم کہہ رہے ہیں ومن لم یشربہ، یطعمہ اے مین یشربہ، جو نہیں پیے گا، فإنہ منی، وہ میرا فوجی ہے، وہ میرا ہے، میری بات مان گیا۔ الا، ہاں، من اغترف غرفۃ بیدہ، چلتے چلتے چلو بھر اٹھا کر منہ میں ڈال لیا تو مسئلہ نہیں۔ الا، مگر، من اغترف، چلو بھرے گا، غرفتن، ایک چلو، بیدہ، اپنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو روم، تو ایک چلو بھر اگر پی لے گا تو حرج کی بات نہیں ہے۔ اب جب وہاں پہنچی نا قوم دریا کے کنارے، فشربوا منہ، سب نے خوب جی بھر کے پانی پیا۔ بھائی منع کیا ہوا تھا آپ کو پانی نہیں پینا، فشربوا منہ، سب نے پانی پی لیا خوب سیر ہو کر۔ الا، پھر بول رہا ہوں، قلیلم، ہر دور کے اندر پیچھے بھی کہا نا الا قلیلم، یہاں بھی کیا کہا؟ الا قلیلم، سوائے چند۔ حضرت برا ابن عازب بیان کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو بدر کی جنگ میں شریک تھے، مجھ سے بیان کیا ان صحابہ کی تعداد جنہوں نے غزوہ بدر میں شریک فرمائی تھی 310 سے زیادہ نہیں تھی، یا 313، اور ان اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر تھی جنہوں نے طالوت کے ساتھ دریا کو عبور کیا تھا۔ سیدنا برا بیان فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ صرف مومنوں نے دریا عبور کیا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ بدر میں شریک لوگ کتنے تھے؟ اور طالوت کی قیادت میں بھی جن لوگوں نے دریا پار کیا تھا کتنے تھے؟ وہ 300 تھے۔ جن نے پی لیا وہ تو ادھر ہی سو گئے، قوم لڑ گئی، واپس آ گئی، وہ ابھی جاگے ہی نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کے حکموں کی مخالفت کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ، جاوزہ یجاوز مجاوزتاً، عربی اردو میں تجاوز کرنا، اور یہاں جاوزہ کا مطلب تو عبور کرنا، پار کرنا۔ فلما، پھر جب جاوزہ، اس ریور کو پار کیا ہوا طالوت نے، والذین، اور ان لوگوں نے، آمنوا معہ، جو ان پر ایمان لائے تھے، قالوا، تو انہوں نے کہا،
لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، سامنے جو دشمن کی فوج ہے اس کے بعد کیا کمانڈر کا نام کیا ہے؟ جالوت، ادھر کا نام کیا؟ طالوت۔ تو جنہوں نے پانی پی لیا تھا، قالوا، انہوں نے کہا لا طاقت لنا، آج ہمارے پاس طاقت نہیں اليوم بجالوت، جالوت سے لڑنے کی، وجنودہ، اور اس کے لشکروں سے۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جن کو یہ گمان تھا، جن کو یہ یقین تھا کہ انہم، انہوں نے ملاق اللہ، اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین ہے نا جی، ایسا ہی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے دلوں میں اپنی ملاقات کا شوق ڈالتے، جو اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے اللہ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے۔ مومن کو جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے نا، پہلے اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد جنت۔ فرمایا جانا تو جہنم میں تھا، لیکن تیرے عمل کی وجہ سے اللہ نے تیرا ٹھکانہ بدل کے کیا بنا دیا؟ جنت۔ اب تجھے تیری روح قبض کرنی ہے، تیری کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے اپنے مومن بندے پر اس وقت سب سے زیادہ ترس آتا ہے جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، روح نکالی جاتی ہے اور اس وقت وہ شدید تکلیف میں آ جاتا ہے، لیکن اس پروسیس سے اس کو ضرور گزرنا ہے، وگرنہ میری اور اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، کیسے؟ وہ اللہ چاہے، ارادہ ہے اللہ کا، پسند کرتا اللہ نہیں۔ فرمایا مومن بندہ جب اس کی روح قبض ہوتی، اس تکلیف میں آتا، اس تکلیف کو دیکھ کر کون ترس کرتا ہے؟ اللہ۔ لیکن لا بد منہ، ضرور نکلے گی روح کی ملاقات نہیں۔ تو وہ کہتا لے جاؤ مجھے، جو بھی تکلیف ہے میں جھیلنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرا ملاقات کس سے ہونے والی ہے؟ اللہ سے۔ بس اس دریا کو عبور کرنا۔ اور کافر، اب الکافر والمنافق، پہلے اس کو جنت دکھائی جاتی ہے پھر جہنم۔ کہا تیرا مقام تو جنت تھا، لیکن تیرے کفر اور نفاق کی وجہ سے تیرے ٹھکانہ کیا بن گیا؟ جہنم۔ اب وہ کہتا مجھے مرنا نہیں، مجھے اللہ سے ملاقات، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ وَكَمْ وَقَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، وہ لوگ جن کو یوقنون، جن کو یقین تھا، انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ او بھائی کیا کہہ رہے ہو کہ ہمیں لڑنے کی طاقت ہے؟ کم من فئۃ قلیلہ، بارہا ایسا ہوا کہ اللہ رب العالمین کی کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، من فئہ جماعت، قلیلہ چھوٹی چھوٹی، غلبت غالب ہو گئی، غلبہ پا گئی، جیت گئی، فئۃ کثیرہ بڑی بڑی جماعتوں سے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کافی اتنا جی، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، 249 تک یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو مکمل کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ لیں آپ۔ جزاکم اللہ جی، بہت شکریہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ جی۔ ذنب بھی مٹ جائے گا، اسم کا مسئلہ، اس کا وہ کی منشا ہے، فیغفر لمن یشاء ویعذب۔ اس وجہ سے ہم بولتے ہیں میرے بھائیوں، میرے بہنوں، دل کو پاک رکھو، نکالو اس سے ہر چیز۔ دیکھو اعمال میں سے سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے بھی برائی نہیں ہے۔ مجھے اور اسلام نے اور آپ نے، آپ کو نا اسلام نے دعوت دی ہے پازیٹیو رہنا، سمجھتے ہو؟ مثبت، اگر یہاں تک کہ اسلام نے لکھا کسی انسان آپ کے ساتھ سمجھنا کہ برائی آپ کو لگ رہا ہے برا، آپ اس کو 70 اینگل سے اس کو پازیٹیو مانو، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے، فائنل تمہارا یہ ہونا چاہیے یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ مثبت ہی ہے، شاید منفی بھی ہو سکتا ہے، یعنی فائنل یہ ہے۔ ہم تو شروع ہی منفی سے کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی زندگی سے ختم کرو۔ ہمارے قلب، ہمارے اذہان، ہماری باڈی، ہمارا جسم تب تک سکون میں نہیں آ سکتا جب تک ہم مثبت اور پازیٹیو نہیں ہوں گے، یاد رکھنا۔ اور یہی مشکل کا، آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو پازیٹیو کر کے دیکھو، آپ کے ہزاروں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نہیں ہوتا، کیا کریں؟ وہ صحابی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جنتی ہے، عبداللہ بن عمر کہتے 3 دن میں اس کے ساتھ رہا، کون سا عمل کر رہا ہے؟ جنتی ہے، ہماری طرح نماز پڑھ رہا تھا، تہجد پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا۔ نے کہا کہ دیکھ میرے دل میں کسی کے لیے برائی ہے ہی نہیں،
اللہ یکون فی قلبک غش لأحد فافعل، اگر کر سکتے ہو اپنے دل کو پاک صاف رکھو، یہ ہے قلب سلیم۔ اسی کے لیے رسول اللہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، دل کے گناہ، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہتا ہے نا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، دل گناہگار ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نُقِّدَ نُقْطَةً سَوْدَاء، کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، دلوں پہ زنگ آ گیا۔ قرآن کہتا ہے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، الٹے ہو جاتے ہیں، مجنہ مطرفہ، اللہ دلوں کو الٹا کر دیتا ہے۔ کو کیا کرو گے؟ نظر آنے والے اب ناک اوپر ہوگی، ہم تو کچھ ڈاکٹر کے پاس جا کر ٹھیک کرا لیں، اس کو نظر ہی نہیں آتا کیا کروں، ٹھیک ہے، دل الٹے ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے سورۃ التغابن وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھے گا اللہ اس کے دل کو سیدھا رکھے گا، یہ یہد بمانا سیدھا، مستوی، سیدھا مستقیم رکھے گا، کس کو؟ ایمان والے دل۔ جتنی کوشش اب ہم اپنا کس کے اوپر بیوٹی پہ لگاتے ہیں نا ظاہری، اس کی آدھی بھی باطنی بھی لگائیں نا ٹھیک ہو جائیں گے۔ باطن ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں جب ہمارے مجمع اور عوام الناس کے مقابلے میں پاکیزہ ہو جائیں گی نا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کس کے بارے میں فروزہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، لوگ تہامہ کے برابر، پہاڑ جو مکہ کے اندر پہاڑی سلسلہ اتنے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ ان کو ہوائے منصور بنا دے گا، ضائع کر دے گا۔ وہ تمہارے جیسے لوگ ہوں گے، تاخذون کما یاخذون کما تاخذون من اللیل، جس طرح تم راتوں کو تہجد پڑھتے ہو، ایسے کہاں ہیں وہ لوگ؟ آج میں شیخ صالح علیہ السلام اللہ ان کی مغفرت فرمائے بولتے ہیں کہ ہمارے عرب کے اندر فجر کی اذان ہوا کرتی تھی، فجر کی اذان تک پہلی 2 3 صفحیں مکمل ہو جاتی تھی، متہجدون جو رات کو تہجد پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ فرمایا جیسے تم رات کو تہجد پڑھتے ہو ویسے وہ بھی پڑھتے ہوں گے، نماز روزے تمہارے بھائی ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر صرف لنا کون سی برائی کریں گے؟ فرمایا ان کی خلوتیں، ان کی تنہائیاں ناپاک تھی۔ یہ سب سے بڑا خبیث ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے، ادھر سے بک بک کرتے ہیں جو کچھ سامنے آ جاتا ہے، اس کو اچھے کے لیے استعمال کریں تو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ بہت میں بولتا ہوں یہ ایک برکت بھی ہے بہت بڑی۔ کھڑے ہمیں کوئی چیز بھی ڈھونڈنی ہوتی ہے نا، وہ جال پہلے جاتے تھے، وہ جلا کر چھٹی لے کر نا لائبریری میں بیٹھتے تھے، اوپر سے نکال کر آدھے بھی نہیں رہتے تھے۔ اب 2 3 دنوں کے اندر جا کر کہیں کوئی تھیسس بنتا تھا، بول دیں ادھر سے سامنے آ جاتا ہے، کتنی آسانی بھی ہوگی ہے۔ اچھے کے لیے استعمال کرو، اپنی زندگی کو اچھے کے لیے استعمال کرو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے بول کو، سماعت کو، بصارت کو، صلاحیتوں کو، دل و دماغ کو، ہاتھ پاؤں کو اچھے کے لیے استعمال کرو، تاکہ آپ قبر میں اترو نا اللہ کی قسم آپ کو پتہ لگے کہ اللہ اکبر وسع مدخلا، آپ کو لگے ہی نہ کہ آپ اوپر ہو یا نیچے ہو، لگے ہی نہ، اتنی وسعت۔ یہ زندگی، یہ 60 70 سال کر لو، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ اب سردیوں کا موسم ہے، صحابہ کا مرحبا للشتاء، ویلکم ونٹر، ہمارا ونٹر کا کہاں ہوتا ہے مری میں، وہاں جائیں گے پرتگال جائیں گے۔ صحابہ کہتے تھے مرحبا للشتاء، کیوں کہ اس کے دنوں میں روزہ رکھیں گے، رات کو قیام کریں گے، دن چھوٹے راتیں بڑی۔ اب دیکھو نا کہاں 5:30 بجے مغرب 5:45 بجے پڑھ کے آتے ہو، صبح جا کر 6:30 بجے فجر پڑھتے ہو، کتنے گھنٹے ہو گئے جی؟ صحابہ نے کہا 12 14 گھنٹے تو ہے نا، کتنا سو گئے، کتنا سو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔ جو سنایا پہلے مجھے، ونفعني بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولمن حق علینا، جن کے ہم پر حقوق ہیں ان کو بھی بخش دے، ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، زندے اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بھی بخش دے، ہمارے حقداروں کو بھی بخش دے، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو بخش دے، زندہ اور مردوں سب کو بخش دے۔ کتنی خوبصورت بات، ٹھیک ہے جی۔ بارک اللہ لکم، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کھانا کیا گناہ، ایسا گناہ جس کا تعلق چھوٹا بڑا دونوں آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ بڑے گناہ تو جو ہے وہ جب تک آپ اس کے ساتھ استغفار نہیں کرو گے، سیئات میں استغفار کیسے کریں گے؟ وہ تو اس بندے کے بیچ میں کس کا؟ ہاں اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے معافی مانگو، اس کا حق دینا پڑے اس گا، کا حق دینا پڑے گا۔ تو یہ استغفار جی اگر سیاح ایسا کیوں
پھر قرآن میں ذکر ہے کہ جی وہ کہ سیئات اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے آپ اس کو لے لو گے ایک حقوق کا اس کی پھر آپ ترتیب اور آگے لے کر جاؤ تو صحیح ہے ٹھیک ہے بڑا چھوٹا گناہ ہے اس کے اندر چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی آ جاتے ہیں بڑا اگر کسی بندے کے ساتھ حق ہے اس کا حق اس کو دو گے جب تک دو گے نہیں آپ معافی نہیں ملے گی آپ کو کبھی معافی نہیں ملے گی یہ بات ذہن میں رکھنا اور دوسری بات ہے ذہن میں رکھنا سیئہ اگر کوئی میسر نہ ہو تو مسلم کی ایک روایت ہے صحیح مسلم کے اندر روایت ہے بڑی زبردست دعا ہے آپ کو حسن مسلم مل جائے گی اللہم ایما مؤمن سببتہ او لعنتہ فاجعلہ ذلک قربۃ لہ عندک یوم القیامہ اے اللہ جون بھی مومن جون سا مومن مرد یا عورت میں نے اس کو گالی دی ہے سب یا لعنت کی ہے تو اللہ میرے اس عمل کو اس کے لیے قیامت کے روز اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے اور پھر یہ جو ابھی میں نے آپ کی سمجھ اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تو کوشش کرو جس کا حق مارا اس کا حق پہ لے دو آپ ذہن میں رکھو حق نہیں دو گے تو پھنس جاؤ چھوٹے موٹے گناہ تو ہو گئے کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہے قرآن مجید میں آپ نے پڑھا نا قیامت کے روز ایک تو پل صراط ہے ایک اور جگہ ہے اس کا نام ہے کنترہ کیا نام ہے قاف نون توئے را گولا کنترہ وہاں ہم ایک دوسرے کو ملیں گے اور جس پر جو زیادتی کی ہوگی ہم ایک دوسرے سے بدلے لیں گے حاجی صاحب جنت میں نہیں جا سکتے ادھر پکڑ لیں گے ہم رک حتی اذا حذبوا ونکوا حدیث کے الفاظ ہیں جب اچھے سے ایک دوسرے سے وہ جو لین دین ہے نا پوری کرنے کے بعد بندہ یہاں جج کے سامنے کوئی پکڑا جائے نا مجرم اس کو نہیں چھوڑ دے جب تک اس کی ہڈیوں سے گوشت نہ نوچے تو ادھر کون چھوڑے گا تو پھر جنت میں جائیں گے یاد رکھو اس سے پہلے نہیں جا سکتے کنترہ عقائد کے باب میں ایک باب ہے یاد رکھو سیکھیں گے نا انشاءاللہ صاحب عربی بھی سیکھو گے عقائد بھی سیکھو گے قرآن بھی سیکھو گے سیکھنا آپ نیت کر لینا انشاءاللہ ہے یہ تو کریں گے نا نیت کا ثواب ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو عالم بنائے عالمہ بنائے میری تو دعا ہے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہم بولتے یہ راکٹ سائنس آئی نہیں بہت آسان کام بہت آسان بڑا مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ ٹھیک ہے جی چلیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ